قرآن دے کے رسول کو جاتا ہے، شاگرد علی کا ہے، جھولے حسین کے جناب، ان سب کو جانتا ہے کون ہے۔ اب وجہ کیا ہے کہ اس نے کیوں فرشتوں نے کہا یہ کون ہے؟ بس یہ راز سننا قرآن سے ثابت کرنے لگا۔ یہ سوال پہلی دفعہ نہیں، یہ دوسری دفعہ دہرایا گیا۔ پہلی بار بھی یہ عرش پہ ہوا تھا، دوسری بار بھی یہ عرش پہ ہوا۔ جملہ ذہن میں رکھنا، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ فرشتوں نے پوچھا یہ کون ہے، بس یہ اتنا سا جملہ ذہن میں رکھنا، یہ کون ہے، یہ کون ہے، بس یہ ذہن میں رکھنا۔ خلقت آدم ہو رہی تھی، قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اعلان کر دیا پروردگار نے کہ میں زمین پہ خلیفہ بھیجنے لگا۔ فرشتے اکٹھے ہو کے آ گئے، کسے بنانے لگا ہے؟ اسے فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ نحن نسبح وبحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہماری نمازوں میں کمی کوئی نہیں، تو ہمیں خلیفہ کیوں نہیں بناتا؟ خدا نے کہا خلیفہ تم بننا چاہتے ہو؟ ہم خلافت لینا چاہتے ہیں۔ خدا نے کہا اچھا، اگر تم خلافت لینا چاہتے ہو مجھے کوئی اعتراض ہے، میں تاج خلافت تمہارے سر پہ رکھتا ہوں، مجھے صرف اتنا بتاؤ یہ کون؟ بس جملہ ذہن میں رکھنا، من تحت الکساء، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے کہا پاک ہے تیری ذات، نہ تو نے کبھی سنائے نہ ہم نے سنے، نہ تو نے کبھی پڑھائے نہ ہم نے کبھی پڑھے۔ جب فرشتے آج لگے یا آدم و انبیاءہم باسمائہم، آدم تو بتا یہ نام کن کے ہیں؟ مجھے منبر کے تقدس کی قسم ہے کتابیں چاہو دکھانے کے لیے تیار ہو۔ آدم نے سر اٹھایا، کہا تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے۔ مجھے غازی کے علم کی قسم، ادھر اس میں زہرا آیا۔ آدم نے سر سے کہا کہ یہ وہ ہے جس کا نام لینے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ ادھر آدم نے یہ جملہ کہا، آواز آئی میرے فرشتوں اب سجدہ کرو آدم کو، کیونکہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں خلافت سجدوں سے نہیں ملتی، عزت زہرا سے ملتی۔ وہ ہے جس کا نام لینے کی مجھے اجازت ہے۔ آدم نے جملہ کا، خدا نے کہا اب اسے سجدہ کرو۔ اب جسے جملہ یاد ہے، حدیث کے ساتھ رہنا۔ فرشتوں نے کیا پوچھا یہ کون ہے؟ تب فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ اس کو اس اسم کا عرفان ہے جس کی وجہ سے اسے سجدہ ہو گیا۔ فرشتوں کو پتہ چل گیا آسمان پہ کوئی ایک اسم اللہ کا ہے جس کی وجہ سے ہم نے اسے سجدہ کیا تھا، کیونکہ اس نے وہ نام وہاں لیا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا یہ وہ ہے، صرف وہ کہا تھا۔ فرشتے چپ کر گئے تھے کہ جب اسے اجازت نہیں ہے ہم کیوں پوچھے یہ کون ہے؟ جب یہ پنچتر چار تک نیچے آئے، فرشتوں نے کہا آپ بتا کون ہے؟ فرمایا ہم فاطمہ تو۔ خدا نے کہا اب پردہ اٹھا رہا ہوں، یہ ہے وہ فاطمہ، ابوہا اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے۔ خدا نے فرشتوں کو بتایا کہ اگر خاندان یہ عرش پہ مشہور ہے تو نبی کے نام سے نہیں۔ بس فلما، بس حدیث کے ساتھ مکمل کروں میرے بھائی تشریف دو جملے پر۔ فلما اکتملنا جميعا تحت الكساء، جب یہ سارے چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے، اخذ برسول اللہ بطرف الكساء وقام بید الیمنى للسماء، نبی نے ایک ہاتھ اٹھایا، ایک ہاتھ سے چادر کا پر اٹھا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیت، میرے اللہ یہ ہے میری اہل بیت۔ خاصہ تھی، یہ میرے خاص ہے، حامہ تھی، لحمہم لحمی دمہم دمی، یعلمونی ما یعلمون، یحزنونی ما یحزنون، انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سلمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن حابہم، انہم منی وانا منہم، فاجل صلواتکا برکاتکا رحمتکا غفرانکا رضوانکا علیہ و علیہ۔ میرا یاد رکھنا ان کا خون میرا ہے، ان کا گوشت میرا ہے، یاد رکھنا میں اس سے لڑوں گا
حدیث کے سامنے ان سے دوستی کروں گا کیونکہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. تو صلوات بھیج, تو رحمت بھیج, تو برکتیں بھیج. یہ میرے ہیں, یہ میرے ہیں. آسمان پہ کھلبلی مچ گئی, بھگ دڑ ہو گئی آسمان پہ. یہ کیا, یہ اس کے ہیں, اس کے ہیں. آواز یا ملائکۃ یسکان السماوات. اور اس کے رہنے والوں کیا کہا نبی نے, یہ میرے ہیں. جبریل جا کے محمد سے کہتے ہیں انی ما خلقت السماء والارض والارض مدیہ والقمر منیر والشمس مدیہ. تو کہہ رہے یہ تیرے ہیں, یہ نہ ہوتے نہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتا, نہ سورج ہوتا, نہ چاند. میں نے یہ سب کچھ ان کے لیے بنایا. ہمیں یہاں پہ رکا اس لیے وہ جملہ بڑا قیمتی ہے, تیزی میں ضائع نہ ہو جائے. خدا نے کہا تو نے کیا کہا, تیرے ہیں. یہ کائنات میں جو بھی ہے نا ان کی وجہ سے, یہ زمین قائم ہے نا, یہ آسمان گرتا نہیں نا ان کی وجہ سے, یہ جو سورج طلوع ہوتا نا ان سے, یہ جو چاند میں روشنی ہے نا ان کی وجہ سے, ہوائیں یہ چلاتے ہیں, دریاؤں میں پانی ان کی وجہ سے. میں صرف ان کا اللہ ہوں. میں تو اب وہاں پہ عقیدے کی میراث پہ لے گیا. میں صرف ان کا اللہ ہوں, باقی جو ہے وہ یہ ہیں. میں صرف ان کا اللہ ہوں, باقی جو ہے وہ یہ ہے, جو ہے وہ یہ ہے. کائنات کا جو بھی خلقت ہے وہ یہ کرتے ہیں, کائنات کا جو نظام ہے وہ یہ چلاتے ہیں. میں صرف اسی غرور میں ہوں, مجھے علی جھکتا ہے. میں صرف اسی تکبر میں ہوں, میں حسین کا خالق ہوں. ادھر خدا نے یہ جملہ کہا, یہ آواز محمد آئی کہ پھر ٹھیک ہے یہ میرے بھی ہیں یہ تیرے بھی ہیں, پھر دعا میں کرتا ہوں, وعدہ تو کرنا کیونکہ تو اللہ ہے. تو دعا نہیں کر سکتا, دعا میں مانگوں گا, وعدہ تو کرے گا. آواز قدرت آئی محمد دعا کر, میں وعدہ کروں گا. آواز محمد ہے اللہم وعلا من وعلہم وعادہ من عادہم. پھر وعدہ کر اس سے دوستی کرنا جو ان سے دوستی کرے, ان سے دشمنی کرنا جو ان سے دشمنی کرے. خدا نے کا وعدہ ہو گیا. اب پتہ چلا رضی اللہ سجدے کرنے سے نہیں ہوتا, بطول کو راضی کرنے سے. رضی اللہ کا معیار عزت ظاہر. آواز قدرت آئی, تو نے صرف یہ کہا میں اللہ وعدہ کرتا ہوں. جہاں بیٹھ کے اس کے محب صرف اس حدیث کو پڑھیں گے, اللہ وعدہ کرتا ہے جتنی دیر پڑھتے رہیں گے فرشتے طواف کریں گے. اٹھنے سے پہلے غم دور کروں گے, ہلنے سے پہلے شفا دوں گا. اور جہاں میرا وعدہ ہو گیا اعمال میں قیامت والے دن دیکھوں گا. جو اس حدیث کو سننے کے لیے آ گئے اٹھنے سے پہلے میں بخشوں گا. جس کی چادر میں یہ عزت تھی وہ نوکر کے دربار میں 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑے. جس کے برقعے میں اتنی عزت تھی نوکر کے دربار میں 4 گھنٹے چپ. تہران کا ایک بہت بڑا نام ہے عبدالحسین الامینی, مذہب شیعہ کے لیے ان کی بڑی خدمت ہے. انہوں نے کتاب لکھی, منظر بھائی کتاب کا نام ہے فاطمہ سے فاطمہ تک. محمد کی بیٹی فاطمہ, حسین کی بیٹی فاطمہ. دیباچے میں جو تحریر لکھی تھی وہ مسلح پر ہونے کے لیے, انہوں نے کہا دونوں فاطمہوں کا مقدر عجیب تھا. وہ بھی بابے کے بعد چپ نہیں ہوئی, یہ بھی بابے کے بعد چپ نہیں ہوئی. اگلی سر بابا کو بھی شاید, انہوں نے کہا اس سے بھی مسلمان رونے نہیں دیتے تھے, اس سے بھی مسلمان رونے نہیں دیتے تھے. میں غیر سید ہوں, جو سید بیٹھے میں معافی مانگ کے اگلی صدر پڑھتا ہوں. عبدالحسین الامینی کہتا دونوں میں ایک فرق تھا, وہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی رہی ہے, چہرے پہ ہاتھ رکھ کے روتی رہی. اس کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا, اس کا ہاتھ رخساروں سے نہیں اٹھا. جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا. انہوں نے کہا محمد کی بیٹی بھی فاطمہ, حسین کی بیٹی بھی فاطمہ. وہ 18 سال کی تھی, یہ 4 سال کی تھی. اگلا جملہ سید مجھے معاف کر دینا. انہوں نے کہا 18 سال بھی جینے کی عمر ہے, 4 سال بھی جینے کی عمر ہے, لیکن دکھ
اونٹ یہی رلا گیا. وہ 18 سال کی عمر میں کمر جھکا کے چلتی تھی, یہ 4 سال کی عمر میں کمر جھکا کے چلتی, رو کے کہتی سجاد میری آنکھوں کی بینائی چلی. سجاد مجھے اب نظر نہیں آتا, سجاد اتنا مارا مجھے مسلمان. میں ایک جملہ کہوں, کچھ ہوتے ہیں فضائل کے مبصر, مصائب کے مبصر بھی. اس بی بی کی فضیلت بھی نہیں پڑی جاتی, مصیبت بھی نہیں پڑی. صرف اتنا کہہ دیا جاتا ہے اس بی بی کی شہادت بڑی دردناک. سناؤ, بتاؤ زمانے کو, دنیا کو پتہ تو چلے کتنی زخمی ہوئی تھی محمد کی. چلے ہمارے ہرواج بن گئے, بعد میں لوگ سوال ذہنوں میں رکھ کے پھرتے ہیں. میں ان کے ذہنوں کے سوال کو ابھی قسم کر دوں, مجھے اللہ کی ربوبیت کی قسم, مجھے رسول کی رسالت کی قسم, مجھے علی کی ولایت کی قسم, مجھے حسن کے کفن کی قسم, مجھے حسین کے سجدے کی قسم. غلط پڑھوں نبی امت میں سے نہ اٹھائے, علی نوکروں میں سے نہ اٹھائے, حسین عزاداروں میں سے نہ اٹھائے. اتنی بڑی بددعائیں تو کوئی نہیں دیتا, قسمیں بھی دی ہیں, بددعائیں بھی دی ہیں. اب جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا, میں روایت کا ٹکڑا پڑھ دیتا ہوں. تمہیں ممبر سے صرف یہ سنایا جاتا, دربار سے واپس آئی, سر کے بال سفید, کمر جھکی ہوئی تھی, مجھے غازی کی جلالت کی قسم ہے محمد کی بیٹی گھر آئی ہے. بی بی کا دائیں ہاتھ کان پہ تھا, بی بی نے ہاتھ کان پہ رکھا ہوا تھا. شام کی ملکہ زینب تڑپ گئی, آواز آئی اماں تیرا ہاتھ کان پہ کیوں ہے؟ اتنا جملہ کہنا تھا, بی بی نے ہاتھ اٹھایا, خون کے قطرے زمین پہ آئے. شام کی ملکہ گر گئی, رو کہتی ہے